اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان۔ جنگ ایران اسرائیل امریکہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ 22 تاریخ تک کہا تھا کہ 21 تاریخ تک کہ ایٹم بم کا خطرہ ہے، چلایا جا سکتا ہے ایران پہ۔ شکر ہے ایٹم بم نہیں چلا، لیکن ایٹمی تنصیبات پہ حملہ کر دیا اسرائیل امریکہ نے، بڑا اس کا نقصان، اور ایران نے بھی ایٹمی تنصیبات پہ کیا اسرائیل کی، لیکن ایٹم کو چھیڑ دے گیا۔ اب کیا ہونا ہے؟ 20 تاریخ کو مرکری، میں نے کہا تھا جو پلانٹ ہے وہ سیدھی ہو جائے گی، اور 21 تک اس کا خوف رہے گا، اور 21 کو یہ ہو گیا ایٹمی تنصیبات پہ۔ اب 22 تاریخ آ گئی، 22 مارچ 23 مارچ اور 24 مارچ۔ اب 22/3/2026 کو ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرو نا تو وہ بنتے ہیں 17، 8 نمبر ہے، تباہی کا دھانا۔ 23 تاریخ 23/3/2026 تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں گے تو 9 بنتا ہے، مریخ کا گھمسان کی لڑائی۔ اس کے بعد تاریخ آ جاتی ہے 24/3/2026، ان تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرے تو 19 بنتا ہے، 1 اور 9 10، صفر نکالے ایک سورج کا۔ اللہ نہ کرے شدید لڑائی دیکھ رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے امریکہ اسرائیل نے کہہ دیا کہ جی ایران کی جو بھی یہ جو بجلی کے جو ہے نظام، جو بھی گریڈ اسٹیشنز وغیرہ بجلی کی تنصیبات ہیں، اس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تو پھر ایران نے کہا میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ 22 23 24 یہ دن اچھے نہیں ہیں۔ 22 ڈائریکٹ پکڑو تو 4 نمبر، آدھی دنیا تباہی کی طرف۔ 23 2 اور 3 5 وقت ہے، بچت کا کوئی راستہ، کوئی لوگ بیچ میں پڑیں گے۔ 24 2 اور 4 6 بیماری سحر جادو، اللہ نہ کرے کوئی وبا بھی آ سکتی ہے اگر کوئی ایٹم کو چھیڑ دیا گیا دوبارہ، کوئی ایسی چیز۔ اب یہ جو ایران کوئی ہیروشیما ناگاساکی تو نہیں ہے، جاپان تو نہیں ہے، ایران بہت بڑا ملک ہے، پاکستان سے کئی گنا بڑا۔ تو امریکہ تو گیا ہے پھنس، نہ وہ آگے جائے گا، تو آگے تو چٹانیں ہیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، پیچھے آتا ہے تو دلدل ہے۔ اب نئے ہرموز پھنس گیا ان دونوں چکر میں، منہ سے کہہ دیا میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اب نہیں کرتے تو سپر پاور والا معاملہ گیا، کرتے تو دنیا ان کے ساتھ نہیں ہے، اکیلے رہ گئے۔ اب کیا ہونا ہے یہ تو بتا دیا، 22 23 24 25 کو کیا ہے، 25 تاریخ جو ہے 25 مارچ، یہ منافقت کا دن ہے۔ پھر کوئی کنٹریز آئیں گے، یہ جناب معاملے کو حل کیا جاتا ہے، لیکن یہ منافقت کا دن ہے، منافقت ہوگی، اسرائیل پھر منافقت کرے گا، نیتن یاہو۔ اب 26 تاریخ بڑی اہم ہے۔ 26 تاریخ کو مریخ سیارہ مارس، جسے منگل کہتے ہیں، وہ ایسٹ سے رائز ہو رہا ہے، اور 26 تاریخ کو ہی جو وینس ہے پلانٹ، محبت کی دیوی، وہ مریخ میں جا رہی ہے، اس میں جا رہی ہے، ایریز میں، برج حمل میخ راشی میں۔ یہ 26 کو 2 چیزیں ہو رہی ہیں، ایک تو مریخ سیارہ رائز کر رہا ہے، وینس ایریز میں آ رہی ہے، اور ایریز کا پلانٹ کیا ہے، وہ مریخ ہی مارس ہے۔ یہاں پہ ایشیا، یہاں پہ ایران بہت مضبوط دکھائی دے رہا ہے مجھے، یعنی کہ امریکہ نے، اسرائیل نے کوئی تابڑ توڑ حملے کر دیے، ایٹمی تنصیبات پہ حملے کیے یا ایٹم بم مارا، کچھ بھی کیا، تو ایران یہاں پہ نہیں چھوڑے گا۔ 25 تاریخ سے سٹارٹ ہو جائے گا جہاں سے منافقت شروع ہوگی، 25 26 27 28 یہ ایسی تاریخیں ہیں کہ ایران ہو یا ایشیا ہو، یہ ڈائریکٹ آ جائے گا، اور سارے کنٹریز کٹھے ہوں گے۔ میں نے ایک بات کی تھی آپ کو کہ 20 تاریخ کے بعد کنٹریز کچھ ایسے ہوں گے جو اعلان کر دیں گے جی ہم ایران کے ساتھ ہیں۔ رشیا نے کر دیا، چائنا بھی کر سکتا ہے اگر آئندہ آنے والے جو دن چل رہے ہیں، اب جو تاریخیں جو میں نے اناؤنس کی ہیں، اس میں حملہ بڑھایا اسرائیل نے اور امریکہ نے، تو چائنا بھی اعلان کر جائے گا میں بھی جناب ایران کے ساتھ۔ پھر رشیا نے تو کر دیا ہے اعلان، اور ادھر جو برطانیہ نے اپنے اڈے دے دیے ہیں،
تو ایک رشیا بھی کوئی ایسا بیان سخت دے سکتا ہے برطانیہ کو اور یورپ کو کہ سنبھل کے رہو، نہیں تو پھر میں جو ہے کھل کے سامنے آؤں گا، ایسی بات ہے۔ لیکن یہ جنگ جو ہے امریکہ کو اکیلی لڑنی پڑے گی، اسرائیل بھی اکیلا ہی لڑے گا۔ ابھی بھی ٹائم ہے کہ 25 تاریخ سے پہلے جو ہے ٹرمپ واپس چلے جائیں، لیکن انہوں نے اتنا جال پھیلا دیا ہے، اتنا یعنی کہ وہ اس جال میں خود پھنس گئے، اب نکلنے بھی تو کیسے، پنگا پڑ گیا۔ آئندہ آنے والا ٹائم جو ہے وہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایران مضبوط ہوگا، گو کہ اس پہ بمبارڈمنٹ ہوگی، ایران کا نقصان ہوگا، لیکن ایران پہلے سے زیادہ جو ہے خوفناک قسم کے حملے کر دے گا، اور جہاں جہاں امریکہ کے اڈے ہیں یا اسرائیل کے ہیں کر دے گا، کیونکہ جو ڈیٹس جو میں سمجھ رہا ہوں، پلینٹس کو دیکھ رہا ہوں، سٹارز کو دیکھ رہا ہوں اس میں، اور جو سب سے بڑی بات جو مارس پلینٹ جو ہے جو ایسٹ سے رائز ہو رہا ہے، اور وہ بڑا خطرناک ہوگا مغرب کے لیے اور ایسٹ کے لیے، بڑا طاقتور ہے۔ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو ایران بہت مارے گا۔ 1 اپریل کو جو سیٹرن ہے وہ بھی رائز ہو رہا ہے ایسٹ سے، 2 اپریل کو مریخ پلینٹ جو مارس ہے وہ ٹرانزٹ کر جائے گا پائسز میں، وہاں سے مغرب کی ہار شروع ہو جائے گی۔ یہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ آپ کے سوالات بھی ہیں، ان کے جوابات بھی دینے ہیں میں نے۔ اچھا جی، بھائی آج 22 ہو گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ شکر کرو 22 گزر گئی، ایٹم بم نہیں مارا، لیکن یہ اسرائیل نے پھر بھی ایک بہت بڑا نیگیٹو کر دیا کہ ایٹمی تنصیبات پہ جو ہے بمبارڈمنٹ کر دی ہے، اس سے مضی اثرات پیدا ہو سکتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ اور ایران نے بھی پھر کیا ہے یہ چیز تو ہی ان تاریخوں پہ، لیکن آئندہ والی تاریخیں بھی خطرناک ہے، اللہ خیر کرے۔ اچھا جی سر، میں کب تک اپنے حالات ٹھیک کر پاؤں گا؟ میرے حالات کب تک ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کیا میں اپنی گاڑی لے پاؤں گا؟ اچھا جی، شبیر احمد گنگریال صاحب، آپ کے حالات بالکل اللہ کے حکم سے اس مہینے سے بہتر ہونا شروع ہوں گے۔ اچھا جی، امیر محمد، انشاءاللہ جی، تھینک یو جی۔ سہیل انصاری، الحمدللہ، امین، ماشاءاللہ، دعائیں ہیں۔ اچھا، علی خان جو ہیں اپنے محبت بھرا پیغام بھیجا۔ تو جاتے جاتے یہ کہوں گا تمام لوگ جو ہیں یہ تسبیح کریں، یا اللہ یا سلام یا مومن، یہ کثرت سے پڑھیں، اور دعا کریں گے جنگ والی جو شدت ہے یہ بڑھ رہی ہے یہ ختم ہو جائے، کیونکہ ایران آبنائے ہرموز نہیں کھولے گا بغیر شرائط کے، اور امریکہ جو ہے اس وقت بظاہر ہار رہا ہے، وہ ضدی ہوا ہے، کوئی حل نہیں نکال رہا، جذبات میں ہے۔ اسرائیل نے امریکہ کو پھنسا دیا ہے۔ جیت جو ہے میں یہی بتاؤں گا ایشیا کی ہوگی، کیونکہ سورج کا یہ سال ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے، مشرق کی جیت ہے۔ اس مشرق میں ایران کے ساتھ کنٹریز شامل ہوتے جائیں گے، اور مغرب کی ہار دیکھ رہا ہوں۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔